السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس سے ایک بات یہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ کسی کا پیار جتنا ذکر کریں گے اتنی محبت بڑھے گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کا پیار جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا برائیوں سے تذکرہ کیا جائے اتنا لوگ ان سے دور ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی محبت، آپ کے اخلاق، آپ کی مبارک زندگی کا تذکرہ اپنے گھروں میں بھی زندہ کریں، تاکہ ہماری اولادوں کے دلوں میں شریعت کی محبت پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو امام المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ منافق اس کو بولتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، زبان پر صرف کلمہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منافقوں کی کچھ نشانی بھی بیان فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی کسی سے تھوڑی بہت لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوز کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب بھی کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافقوں کی چار نشانیاں ہیں۔ ہمارے زمانے میں وہ منافقین تو نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ تو عقیدے کے منافق تھے۔ ان کا تو عقیدہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں نہ ماننے کا تھا، اور اسی لیے وہ مومن نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، الناس بمعنی صحابہ ہے، تو کہنے لگے آمنوا کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ حضرات صحابہ کو بے وقوف کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں انسان کی عقل پر جب سیاہی چھا جاتی ہے، بلیک پنا چھا جاتا ہے، تو ان کو اچھے برے نظر آتے ہیں اور برے اچھے نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا میں آج بھی دیکھ لیجیے، جب انسان بہت گناہ کرتا ہے، بہت گناہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اچھے لوگ اس کو برے نظر آتے ہیں اور برے لوگ اچھے نظر آتے ہیں، اچھے اعمال برے نظر آتے ہیں اور برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فرشتے ہر وقت مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہر وقت 26 فرشتے ہر مومن کے ساتھ رہتے ہیں، 26 فرشتے رہتے ہیں، 10 دن میں حفاظت کے لیے اور 10 رات میں حفاظت کی، اور ان کی ڈیوٹی فجر اور عصر میں چینج ہوتی ہے، تو 20 فرشتے یہ ہو گئے۔ 4 فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے والے کرامن کاتبین، 2 دن کے 2 نائٹ کے،
24 ہو گئے، اور 2 فرشتے ہمارے منہ کے قریب رہتے ہیں۔ جب ہم درود شریف یا تلاوت کرتے ہیں تو فوراً یہ فرشتے اللہ اور نبی کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، ایک فرشتہ دن میں، ایک فرشتہ رات میں۔ جب ہر مومن کے ساتھ 26 فرشتے ہیں تو آپ انداز لگائیں کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی عدد بیان نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، ایک تو جبریل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک ہاروت اور ماروت ہے، یہ بھی 2 فرشتے ہیں، ہاروت و ماروت، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اتارے تھے۔ اور ایک فرشتہ جو ہے مالک ہے، یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک، جو جہنم کا دربان ہے۔ اور ایک فرشتہ رعد ہے، سورہ رعد انہی کے نام پر ہے، یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد فرشتہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ رعد فرشتہ کس کے لیے ہے؟ بارش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے سارا نظام بادلوں کے چلانے کا رعد علیہ السلام کو دیا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیح، اور یہ بڑی جامع تسبیح۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من قال فی الیوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، فرمایا کہ جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ میں وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف میں، بلکہ حدیث شریف میں ہے سبحان اللہ ہمارے ترازو کے ایک پلڑے کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمد للہ پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ اگر اس ثواب کو جسم دیا جائے، جسم، اور اس زمین سے آسمان تک اس کو رکھا جائے تو اس کا ثواب پوری دنیا کو بھر دے گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند، تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ اور یہ فرشتے معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہمارے آگے پیچھے ہر وقت ہماری حفاظت کے لیے رہتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار، اس نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، کوئی کمی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سن 7 میں واقعۃ الافک، الزام کا واقعہ، وہ عبداللہ ابن ابی کا بنایا ہوا واقعہ، اور اسی نے ہوا دی تھی اور گھرانے نبوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، نبی کے گھرانے کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کی ذات بابرکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اتاری اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثین والطیبات للطیبین۔ جب محمد الرسول اللہ پاکیزہ ہے تو اس کی بیوی غلط کیسے ہو سکتی، وہ بھی طیبات۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے گھر میں نیک بیوی کا ملنا، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر بھی بہت زیادہ اس نے حصہ لیا۔ اس نے ایک مسجد بنائی، وہ مسجد کیا تھی؟ وہ میٹنگ ہال تھا، اور نبی علیہ السلام تبوک جا رہے تھے، اور تبوک میں اس نے جاتے ہوئے حضرت سے فرمایا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، آپ واپسی میں اس کا افتتاح فرما دیجیے، دعا کر دیجیے۔ حضرت نے ہاں بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کا پیغام اترا کہ ہرگز اس مسجد میں نہ جائیں، وہ مسجد زرار ہے، وہ آپ کے خلاف پلان بنانے کا ہال ہے، جہاں آپ کے خلاف سازشیں چلے گی، آپ کے خلاف تدبیریں چلے گی، آپ ہرگز نہ جائیں۔ تو حضرت کو ستانے میں کوئی کمی اس نے نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں۔ لیکن جب اس کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پک گیا۔
ذات بابرکت کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھائیں. حضرت نے ہاں کہہ دیا کہ بالکل میں پڑھاؤں گا. اور پھر حضرت نے اپنا کرتا مبارک دیا اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دینا اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکے. اس سے بڑھ کر بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو نکالو، اور نکالنے کے بعد اس کا منہ کھول کر حضرت نے اپنا لعاب مبارک ڈالا کہ اگر میرے لعاب سے بھی اس کی برکت ہو سکتی ہے. جس وقت حضرت نماز پڑھانے کھڑے ہوئے حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا. حضرت عمر فرماتے پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کی شان میں یہی ایک مرتبہ تھا کہ مجھ سے تھوڑی سی گستاخی ہو گئی. بھلا بروں کا کوئی کپڑا کھینچا جاتا ہے، لیکن مجھے جوش تھا، مجھے غصہ تھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز پڑھا دیں جس نے آپ کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز پڑھا دیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا، روایت میں ہے فضحک رسول اللہ، حضرت ہنس پڑے اور فرمایا عمر مجھے پڑھا لینے دیں. www.attableek.com The Reviver of Iman. حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا؟ فرمایا کہاں منع کیا مجھے؟ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. 70 مرة فلن یغفر. لیکن چونکہ رحمت کا غلبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے 70 کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ کتنی ہی مرتبہ کرے میں معاف نہیں کروں گا، لیکن رحمت کی وجہ سے آپ نے یہ معنی نکال لیا کہ 70 مرتبہ میں قبول نہیں کرے گا تو میں زیادہ مرتبہ کروں گا. اگر 100 مرتبہ استغفار سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں. چونکہ روایت میں صاف صاف بیان منع کا نہیں تھا، اس لیے حضرت نے اپنے رحمت کی وجہ سے یہ سوچ لیا کہ 70 سے 70 سے مغفرت نہیں ہو رہی ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا. حق تعالیٰ کو بعد میں صاف طور پر آیت اتارنی پڑی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور مومنوں کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ منافقین اور مشرکین کی جنازے کی نماز پڑھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. میں نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے رحمت سے بھرے ہوئے تھے. آپ کا قلب مبارک اپنی امت کے باب میں کتنا رحمت سے بھرا ہوا تھا، کتنا رحمت سے بھرا ہوا تھا. روایتیں اس سے بھری پڑی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اپنی امت کے باب میں اتنا رحمتوں سے بھرا ہوا تھا کہ آپ ہر موڑ پر یہ سوچتے تھے کہ میری امت کی مغفرت کیسے ہو جائے. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت، ایک رات آپ بہت رو رہے تھے تہجد پڑھنے کے بعد. اب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاننے کے باوجود پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ محمد سے پوچھو کیوں رو رہے. فرمایا کہ میری امت کا جہنم میں جانا مجھ سے برداشت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، میں آپ کو آپ کی امت کے باب میں راضی کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ذات ببرکت کا جواب سنیے، جب تک میرا ایک ایک مومن جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں. آپ کے دل کی چاہت یہ تھی کہ کسی طرح مغفرت ہو جائے. اسی لیے قیامت کے دن شفاعت کے باب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے سجدہ کر کے اللہ مجھے فرمائیں گے سر اٹھاؤ، میں اٹھاؤں گا، سفارش کروں گا کہ حساب جلدی شروع ہو جائے. اور پھر میری سفارش پر حساب شروع ہوگا. پھر اب تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے وہ اپنی جگہ. لیکن جب جہنم میں میرا مومن امتی جائے گا تو میں کسی طرح بہانہ اور سفارش کر کے اس کو جنت سے نکال لوں گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ قبرستان میں گئے، آپ نے سلام کیا قبرستان والوں کو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون.
یہ سلام کیا، یہ قبرستان کا سلام ہے۔ اور حضرت نے پھر قبرستان میں یاد کیا لاحقین کو، لاحقین کا معنی ہم لوگ، پیچھے آنے والے۔ فرمایا وَإِخْوَانُنَا، میرے وہ بھائی، ہم کو بھائی کہا، ہمارے بھائی۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا آپ میرے صحابہ ہیں، انتم اصحابی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھیں گے، مجھ پر وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان رکھیں۔ یاد رکھیں بھائی کہنے سے ہمارا مقام صحابی سے بلند نہیں ہو گیا، بھائی کا معنی اسلامی بھائی ہے، باقی جو مقام صحابہ کو ملا ہے صحبت کا وہ ہمیں کہاں ملے گا۔ اس لیے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں بھائی کہا تو ہمارا مقام جو ہے صحابہ سے اوپر ہو گیا۔ فرمایا میرے بھائی لاحقین، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ فرماتے ہیں کہ آپ تو قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، وہاں میت کو آپ نے تو سلام کیا، تو آنے والے کیسے آپ کو یاد آ گئے وہاں قبرستان میں؟ بھائی قبرستان میں کیسے یاد آئیں گے؟ کھانے کے دسترخوان پر اگر کوئی یاد آ جائے کہ میرا بیٹا آ جاتا تو اچھا ہوتا، میرا دوست آ جاتا تو اچھا ہوتا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن قبرستان میں آنے والی امت کو یاد کیا۔ محدثین بھی بڑے عجیب و غریب ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے والے سابقین آپ کے ذہن میں آئے تو آنے والی امت بھی یاد آ گئی کہ میں جانے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں تو میری آنے والی امت کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ایڈوانس میں دعائیں کی، ہمیں یاد کیا ایڈوانس میں کہ میری یہ امت، حتیٰ کہ ہمارے لیے آپ نے دمبا اور لیم ذبح کیا اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں میری امت، آنے والی امت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ساری آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، امت کے باب میں آپ سے پیار ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ذات بابرکت کا اتباع کریں، آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ کی مبارک زندگی کو اپنائیں، آپ کی شریعت پر چلیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے ایک عجیب و غریب مسئلہ نکالا۔ خیر وہ روایت کے اندر تو محدثین نے بھی بیان کیا ہے، ایک مسئلہ تو کہ اگر کوئی کافر ہو، غیر مسلم ہو، منافق ہو، تو اس کو کتنے ہی تبرکات دے دیے جائیں، تبرکات سے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تبرکات سے مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ غیر مسلم ہے، تو اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں کفن دے دو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تبرکات تب فائدہ دیں گے جب ایمان ہو، تب فائدہ دیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو تبرکات سے کیا فائدہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک بھی ملا، کرتا بھی ملا، جنازے کی نماز بھی ملی، لیکن نفاق تھا، منافق تھا، ایمان نہیں تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت کا فائدہ ہو گیا، حضرت کا فائدہ یہ ہو گیا کہ 1000 منافقین نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ کلمہ اس لیے پڑھا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھا کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ کیسا اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں مومن کی 9 صفتیں بیان فرمائی، ان 9 صفات کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، فرمایا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کو اچھے اخلاق سے دفع کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں، یہ مومنوں کی شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ہر قبیلے کو نبی علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ فلیگ دیا تھا، علم دیا تھا، ہر قبیلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ کو عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کھڑے، قبیلے گزر رہے، حضرت عباس تعریف کرتے جا رہے ہیں، یہ قبیلہ غفار ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ۔ ایک بہت بڑی جماعت آئی، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ انصار ہے، اور انصار کا فلیگ اور جھنڈا جو ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا تو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور فرمایا الیوم جو ہے
آج جو ہے ملحمہ کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ لڑائی، جنگ، مقابلہ، آج ہم تم سے جنگ کریں گے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج ہم حرم کو حلال کر دیں گے۔ ابو سفیان نے فرمایا حبذا یوم الزمار، بڑا ہلاکت کا ہمارا پیارا دن آ گیا۔ تو اتنے میں آخری جماعت آئی کبار صحابہ کی، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر بن عوام، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ابھی تمہارا آدمی گزرا اور یہ کہہ کر گیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا کذب سعد، سعد نے غلط کہا، اور پھر حضرت نے اس جملے کو بدل دیا، ملحمہ نہیں مرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، لڑنے کا دن نہیں ہے۔ اور الیوم تقصی الکعبہ، آج تو کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا، یہ لڑنے کے دن نہیں ہے، یہ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اعلان فرمایا لا تثریب علیکم، ہمارا تم سے کوئی بدلہ نہیں، ہم تم کو معاف کر رہے ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ تو میرے بھائی، میری بات کا خلاصہ یہ ہے، اس پر حضرت تھانوی نے ایک مسئلہ جو نکالا ہے وہ ذکر کر دوں۔ جہاں محدثین نے یہ لکھا کہ تبرکات کام نہیں آتے ایمان نہ ہو تو، وہاں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باپ کا ولی ہونا، بیٹے کا ولی ہونا، ان لوگوں کا بزرگ ہونا، یہ کام نہیں دے گا اگر خود کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور پھر حدیث شریف لے آئے کہ حضرت فاطمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکتا۔ اپنی پھوپھی کو کہا، پھوپھی صفیہ دنیا میں اپنے بھتیجے سے جو لینا ہو لے لو، اگر ایمان نہیں ہوگا تو تمہارے بھتیجے کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے رہو۔ مجھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کی دولت پر ہم 2 رکعت روزانہ شکر کی پڑھیں گے، اللہ ایمان میں زیادتی کرتا رہے گا، اور اتنی زیادتی کرے گا، اتنی زیادتی کرے گا کہ ہمارا دل منور اور روشن چمکدار ہو جائے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے اچھے ارادے کا اور میرے برے ارادے کا؟ وہ تو لکھتے ہیں نا، اچھے ارادے بھی لکھتے ہیں، برے ارادے بھی، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب انسان برے ارادے کرتا ہے تو اس کے دل سے بدبو آتی ہے، اور جب اچھے ارادے کرتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ فرشتے اس خوشبو سے اور اس بدبو سے جان لیتے ہیں کہ اس نے کوئی ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشبو والی زندگی نصیب فرمائے، طیب زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔